انسانی معاشرے کو ایک فرد سے لے کے پورے معاشرے تک، پورے نظام تک، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی ریاست ہو، معاشرے کی کوئی بھی اکائی ہو، اس کو دو چیزوں سے چلایا جا سکتا ہے، یا اللہ کے خوف سے یا قانون کے خوف سے۔ یورپ کا، مغرب کا جج، اس کا نظام انسانی حقوق کا، مساوات کا فارغ ترین فرسودہ نظام ہے۔ وہ کہتے ہیں انسانوں کے سارے انسان برابر ہیں، باپ بیٹا برابر ہے، استاد شاگرد برابر ہے، ٹھیک ہے، نبی اور امتی برابر ہے، سب انسان برابر ہیں، عورت مرد برابر، سب برابر ہیں بھائی۔ اسلام کہتا ہے نہیں، برابری 50-50 کا کوئی ہاں کہیں اسلام کے کسی حکم میں 50-50 کا تصور آ سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد عدل ہوگی۔ عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے اصل پر رکھنا، اس کے اپنے مقام پر رکھنا، اس کی حقیقت کے مطابق استعمال۔ زبان دی ہے نا اللہ نے، ذکر کے لیے دی ہے، سچ بولنے کے لیے دی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، اچھی بات کرنے کے لیے دی ہے۔ اگر یہ زبان لغو چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، گالن گلوچ میں استعمال ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے میں، غیبت میں استعمال ہوتی ہے، ظلم ہے، عدل نہیں ہے۔ جس نظام کے اندر عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اشرافیہ جو دراصل بدماشی ہے، اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ جج کا بیٹا دو لوگوں کو اپنی لینڈ کروزر کے کچل دے، کوئی قانون نہیں لاگو ہوتا، لیکن غریب اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہا ہے، یا تو سہولتیں دو نا، یا تو نظام ایسا بناؤ نا۔ اگر تمہیں یہاں پر قانون کہیں گلف جیسا چاہیے، یورپ جیسا چاہیے، تو سہولتیں وہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جب ظلم راج کرتا ہے تو پھر دعائیں اللہ کے ہاں آسمان پر نہیں پہنچتی، دعائیں رک جاتی ہیں۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب الجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کائنات کا سارا نظام اللہ رب العالمین نے عدل پر قائم کیا ہے، اور انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا زمین پر، تو انسانوں سے بھی اللہ نے یہ تقاضا کیا کہ تم اپنا سماج اور اپنا معاشرہ عدل پر قائم کرنا۔ داؤد علیہ السلام بڑے نبی بھی اور بہت عظیم بادشاہ بھی ہیں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو داؤد علیہ السلام کو خاص طور پر کہا کہ داؤد دیکھو، ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالعدل، لوگوں کے درمیان جو نظام چلانا، حکومت کرنا، فیصلے کرنا، تو عدل کے ساتھ کرنا۔ ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، کوئی چیز تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، انسان اور جن ہی دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے، یہ صرف انسان اور جنوں کو دی ہیں، باقی کائنات کی کوئی بھی چیز وہ اللہ کے حکم سے ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہوتی، ہر چیز ایک نظام میں چل رہی ہے، اور وہ نظام عدل کا ہے۔ صرف انسان اور جن ایسے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور اس اختیار میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سارے صحیح چلیں گے یا غلط چلیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فجور، برائی کو، نیگیٹیوٹی کو، گناہ کو، جرم کو پہلے رکھا۔ انسان، اس کا نفس جو ہے، اگر اس کو آزاد چھوڑے اور انسان اپنے نفس کی تربیت نہ کرے، اس کے اوپر قابو نہ کرے، تو اصلاً وہ برائی کی طرف جاتا ہے، اصلاً وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے۔ یہ ریورب کم کریں گا سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس اصل میں برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو جب انسانوں کا معاشرہ ہوگا تو انسانوں کو جب کوئی چیز قابو کرنے والی نہ ہوگی، تو یقینی طور پہ زیادہ انسان، اکثریت انسانوں کی، وہ برائی کی طرف مائل ہوگی، وہ گناہ اور جرم کی طرف، غلطی کی طرف مائل ہوگی۔
کیونکہ انسان اصلاً سہولت پسند ہے نا، مزاج انسان کا اصلاً فطرت سہولت پسند ہے، اور جب بندہ سہولت میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثریت کے بارے میں بار بار کہا کہ اکثر فاسق ہیں، اکثر گناہ گار ہیں، اکثر ناشکرے ہیں، اکثر جو ہیں وہ راستے سے ہٹکے ہوئے ہیں۔ تو اکثریت سہولت پسند ہے، آزادی پسند ہے۔ جب انسان کو سہولت اور آزادی ملتی ہے تو وہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ انسانی معاشرے کو ایک فرد سے لے کے پورے معاشرے تک، پورے نظام تک، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی ریاست ہو، معاشرے کی کوئی بھی اکائی ہو، اس کو دو چیزوں سے چلایا جا سکتا ہے، یا اللہ کے خوف سے یا قانون کے خوف سے۔ لوگوں کو، انسانوں کو سیدھا رکھنے والی دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کا ڈنڈا ہے یا قانون کا ڈنڈا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی عدل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی عدل کی ترغیب، حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، تین باتوں سے اللہ، تین باتوں کا حکم دیتے ہیں اور تین باتوں سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، کیونکہ اسلام کی سب سے جو ٹاپ نوچ پرائرٹی ہے وہ ہے عدل قائم کرنا، انسانوں کے درمیان امن قائم کرنا، معاشرے کے اندر امن قائم کرنا۔ حکومت کا جو سارے کا سارا نظام ہے، ریاست کا جو سارے کا سارا اسلام کا تصور ہے، وہ ہے امن کا قیام، اور امن بغیر عدل کے نہیں قائم ہو سکتا۔ بڑی سمجھنے کی بات یہ ہے، اسلام کے نظام کے اندر دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں، ایک امن، ایک عدل، اور ایک جہاد۔ داخلی استحکام کے لیے کسی ریاست، ملک، اس کے داخلی استحکام کے لیے عدل ضروری ہے، اور خارجی استحکام کے لیے جہاد ضروری ہے۔ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے جہاد بھی ظلم نہیں، جہاد بھی عدل کی ایک قسم ہے۔ اندرونی استحکام، امن، سلامتی، وہ عدل سے قائم ہوتا ہے، اور بیرونی استحکام وہ جہاد سے قائم ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہے عدل۔ اچھا، اس عدل سے بہت ساری غلط جو توجیحات ہیں اور بہت سارے غلط معنی اور مفاہیم بھی وہ پائے جاتے ہیں۔ لوگ عدل کو انصاف سمجھتے ہیں، لوگ عدل کو مساوات سمجھتے ہیں۔ مغرب زدہ معاشرہ ہے نا، ہماری اصطلاحات اور ہماری ٹرمز جو ہیں وہ بھی مغرب زدہ ہو گئے ہیں۔ یہ اور کام کریں گا، سب آواز میں بہت زیادہ گونج ہے۔ اسلام کی اصطلاح ہے عدل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 25 مرتبہ لفظ عدل کو استعمال کیا ہے، اور اس عدل کے ساتھ ایک مترادف اسلامی اصطلاح ہے قسط۔ 21 مرتبہ قسط استعمال ہوا۔ عدل کے نتیجے میں قسط قائم ہوتی ہے۔ عدل کیا ہے، قسط کیا ہے، اور انصاف و مساوات کیا؟ قرآنی اصطلاح نہیں ہے انصاف۔ لوگ انصاف، ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف عدل کا مترادف ہے، کہتے ہیں انصاف کا نظام قائم کرو۔ انصاف کا نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو عجیب لگے گی، آپ حیران ہوں گے اس بات سے۔ مساوات اسلامی نظام نہیں ہے، مساوات اسلام کا کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ مساوات ہے برابری، انصاف ہے نصف سے آدھا آدھا کر دو۔ کوئی بھی جج جو نااہل ہوگا، جو کمزور جج ہوگا، وہ یہ کام کرے گا، لڑو نا یار، آدھا آدھا کر لو، جس کو ہم کہتے ہیں بندر بانٹ۔ بندر نے روٹی بانٹی نا، درمیان سے آدھی کی، میں نے کہا آدھی تو لے لے، آدھی تو لے لے۔ تھوڑی زیادہ ہو گئی تو اس نے کہا چلو تھوڑی میں رکھتا ہوں، باقی کا اب تم لے لو، اب تم لے لو۔ وہ کرتے کرتے بندر بانٹ۔ انصاف ہے اصل میں بندر بانٹ کا نظام۔ مغرب کا جج کمزور جج ہے، بے وقوف، نکما، بدھو جج ہے۔ یورپ کا، مغرب کا جج، اس کا نظام انسانی حقوق کا، مساوات کا فارغ ترین فرسودہ نظام ہے مغرب کا، یورپ کا۔ وہ کہتے ہیں انسانوں کے سارے انسان برابر ہیں، باپ بیٹا برابر ہیں، استاد شاگرد برابر ہے، ٹھیک ہے، نبی اور امتی برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں، عورت مرد برابر، سب برابر ہیں بھائی۔
اسلام کہتا ہے نہیں، برابری 50-50 کا کوئی ہاں کہیں اسلام کے کسی حکم میں 50-50 کا تصور آ سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد عدل ہوگی، اس کی بنیاد مساوات نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی جگہ پر دو لوگوں کا حق برابر ہو، اس کی بنیاد عدل ہوگی، اس کی بنیاد مساوات نہیں کہ سارے برابر ہیں۔ بھائی سارے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ باپ اور بیٹے کا معاملہ ہوگا تو باپ فائق ہوگا۔ اسی مساوات نے نبی کا رتبہ گھٹا دیا، اسی مساوات نے کہتے ہیں نبی کو کیا، انسان سارے انسان برابر ہیں۔ اسلام کہتے ہیں لا فضل لعجمی ولا لعربی، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی۔ ہاں یہ بلال کو سیدنا بلال بنا دیتا ہے تقوی۔ تو بہت ساری چیزیں فضیلت دیتی ہیں کسی ایک انسان کو کسی دوسرے انسان پر، نیکی اور تقوی یہ اس کو فضیلت دیتا ہے۔ تو اسلام کا نظام ہے عدل کا نظام، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے۔ اور عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، ہر چیز کو اس کا حق دینا۔ یہاں پر مغرب کا اور اسلام کا بڑا زبردست تصادم ہے۔ دیکھو یہ خوشنما نعرے ہیومن رائٹس کے، انسانی حقوق کے، ساڈا حق اتھے رکھ، اپنے حقوق چھیننے کی ترغیب، یہ مغرب کا نظام ہے۔ اپنے حق دینے کی ترغیب، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اسلام کہتا ہے حق دو، لو نہیں۔ کہیں پر اسلام کی کوئی ایسی تعلیم ہے کہ اپنا حق لو؟ قرآن میں، احادیث میں ایسا کوئی مشورہ، ایسی کوئی تعلیم، ایسی کوئی بات ملتی ہو تم نے اپنے والدین سے یہ حق لینے ہیں، تم نے حکمران سے یہ حق لینے ہیں، تم نے اپنے استاد سے یہ حق لینے ہیں، تم نے اپنے پڑوسی سے، اپنے محلے داروں سے یہ حق لینے ہیں؟ لینے کی تو کوئی ترغیب نہیں، دینے کی ہے۔ مہمان کے حقوق دو، پڑوسی کے حقوق دو، والدین کے حقوق ادا کرو، حکمران کے یہ حقوق۔ اسلام حقوق کی ادائیگی کی ترغیب دیتا ہے، مغرب حقوق کے چھیننے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ مغربی نظریہ ہے، فرسودہ اور جاہلانہ۔ وہ کہتے ہیں ساڈا حق کہتے رکھ، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اپنا حق دیں گے، بدلے میں ہمیں حق ملے گا ہی ملے گا۔ یہ جو چھینا جھپٹی ہے نا، ساڈا حق دے، میرا حق دے، میں اپنا حق چھین کر لوں گا، ہم اپنا حق لیے بغیر نہیں ٹلیں گے، اس بنیاد پر جو نعرے لگتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں بگاڑ اور فساد، افراتفری اور انتشار آتا ہے۔ اور اسلام تو چاہتے نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے سمپل، تم اپنے حقوق کی ادائیگی پر توجہ دو، تم اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی طرف غور کرو، بدلے میں تمہیں تمہارے حقوق ملیں گے۔ خود بخود نظام کیا ہوگا؟ عدل۔ عدل کا نظام کیا ہے؟ چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھنا، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو، جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دو۔ اللہ کا حق اللہ کو دو، بلکہ اپنی نفس سے شروع کرو، سب سے پہلے اپنے نفس کو اس کا حق دو، والدین کو حق دو، ہر چیز کا درجہ ہے۔ اگر رشتہ داروں میں تمہیں صدقہ بھی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نیکی کرنے میں برابر ہے، ساروں کو برابر بانٹ دو، ابو کو، امی کو، بہن بھائیوں کو، ماموں خالہ چاچو کو، ساروں کو صدقہ کرنا ہے، 100 روپیہ بانٹا ہے، 10 لوگوں میں برابر 10 روپے بانٹ دو۔ نہیں، ماں کا حق زیادہ ہے، باپ کا زیادہ ہے، پھر ماں باپ کے ساتھ جو تمہارے بہن بھائی ہیں ان کی نسبت سے ان کا حق زیادہ ہے، پھر ماں کے رشتہ داروں کا حق ہے، پھر باپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، پھر تمہارے سسرالی رشتہ داروں کا حق ہے، پھر دور دور کے۔ اسلام نے مساوات نہیں دی، اسلام نے عدل۔ عبادت کرنا عدل ہے، عبادت نہ کرنا ظلم ہے۔ عدل کا الٹ کیا ہے؟ ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم سب سے بڑا ظلم شرک کیوں ہے؟ اللہ کا حق ہے توحید، اللہ کا حق اس کو نہ دینا بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا حق ہے اللہ کا حق دینا، جو اللہ کا حق نہیں دیتا، شرک کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ماں باپ کا حق ہے ان کی اطاعت کرنا، جو نہیں کرتا بڑا ظالم ہے۔ اولاد کے درمیان عدل کرو، بیویوں کے درمیان عدل کرو۔ ایک صحابی آئے کہا اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے کو ایک لونڈی غلام ایک ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا دوسرے کو دے رہے ہو؟ کہا نہیں دے رہا۔ کہا ایسا نہ کرو، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اگر اس کو بھی ضرورت ہے اس کو بھی، دونوں کو دو، ایک کو کیوں دیتے ہو؟ ہاں اگر ضرورت نہیں ہے تو الگ بات ہے۔ ایک بیٹا بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک کی سکول کی فیس جاتی ہے، ایک کا دودھ آتا ہے، دونوں کی ضرورت عدل ہے۔ بیویوں کے درمیان عدل کرو، نہیں کرو گے تو کیا
بات تو بڑی پسند آتی ہے، بھلی لگتی ہے بھئی اسلام نے زیادہ شادیوں کا اجازت دی ہے، بھئی 3 4 کرو، پھر اس کے بعد عادل کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ اللہ حکم دیتے ہیں، حکم دینے کا کہتے ہیں یہ بڑی اچھی نصیحت ہے جو میں تمہیں کر رہا ہوں، نعم ما یعظکم بہ، یہ بہت ہی اچھی نصیحت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو حکم دے تو کافی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ پھر کہہ رہے ہیں نعم، کتنی اچھی یہ نصیحت ہے جو میں تمہیں کر رہا ہوں، ذرا اس کو پلے باندھ کر دیکھو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو عدل ہے یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے اسلامی اصطلاح، یہ ہے قرآنی اصطلاح۔ عدل قائم کرنا، جب لوگ عدل قائم نہیں کرتے نا، جب اللہ پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ بہتر جانتا ہے نا، الا یعلم من خلق، پیدا اللہ نے کیا ہے، اس کو بہتر پتہ ہے کہ انسان کہاں کہاں سے ڈنڈی مارتے ہیں، کہاں کہاں سے خرابی کرتے ہیں، تو انسانوں میں کس کس کا کیا کیا حق ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنا معاملہ خود دیکھیں گے، انسان خود ساختہ قوانین بناتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں عدل سے ہٹ جاتا ہے۔ جب بھی انسانوں کا کوئی گروہ کوئی بھی قانون بنائے گا اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات سے ہٹ کر، عدل نہیں کر سکے گا نا۔ پارلیمنٹیرینز جو بھی قانون بنائیں گے عوام کا تو نہیں سوچیں گے، اپنا سوچیں گے نا۔ کاروباری لوگ جب کوئی قانون بنائیں گے کاروباری لوگوں کا مفاد سوچیں گے نا۔ جیسے امیر لوگ کوئی قانون امیروں کا سوچیں گے نا، غریبوں کا نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں کسی کی رشتہ داری کا کوئی بھار نہیں سہتا، کوئی امیر غریب نہیں دیکھتا، اس لیے اللہ کا بنایا ہوا نظام سب سے بہترین ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے تو اس کو فالو کرو، جو نہیں فالو کرے گا دیکھو کتنی سخت بات ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ظالمون کافرون۔ تو اللہ کہتے ہیں جو میرے بنائے ہوئے کو نہیں فالو کرے گا یہ ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اگر ضرورت پڑ بھی جائے کوئی ایسے قوانین، ایسے اصول ضابطے بنانے کی انسانوں کے معاشرے کو چلانے کے لیے، اس کے لیے موٹی ہدایات کیا ہیں کہ عدل پر بنانا، پھر فیصلے عدل پر کرنا۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان عدل سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک تو پہلی بات جو ہم نے کی، ہوائے نفس، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر، اپنے نفس کی پرستش کے پیچھے لگ کر اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے عدل سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اور دوسرا، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اقربا پروری، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اپنے والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں، کسی کے پیچھے لگ کر عدل سے نہ ہٹنا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں تک کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دشمن قوم کا بندہ ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹنا، عدل سے پیچھے نہ ہٹنا۔ جیسے امام شافعی کا ایک قول ہے نا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 114 سورتیں نہ نازل کرتے، ایک سورت نازل کر دیتے۔ کون سی سورت؟ سورۃ العصر۔ یعنی معنی اور مفہوم کے لحاظ سے، انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لحاظ سے یہ سورت اتنی جامع ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک سورت نازل کرتے اور لوگ اسی ایک سورت کو سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے تو 114 صورتوں کے بجائے یہ ایک صورت کافی تھی۔ ایسے ہی امام غزالی نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اگر یہی ایک جملہ ہی نازل کرتے اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو کافی تھا۔ تقوی سارے کا سارا یہ ہے کہ عدل کرو، تقوی یہ ہے، نیکی یہ ہے۔ نمازیں پڑھو ٹھیک ہے، باقی دیکھی کہ دین کے سارے کام کرو ٹھیک ہے، عدل کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہر چیز میں عدل کرو، اپنی ذات تک میں عدل کرو۔ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس میں عدل کرو۔ کیا ہے عدل؟ کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے اصل پر رکھنا، اس کے اپنے مقام پر رکھنا، اس کی حقیقت کے مطابق استعمال۔ زبان دی ہے نا اللہ نے، ذکر کے لیے دی ہے، سچ بولنے کے لیے دی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، اچھی بات کرنے کے لیے دی ہے۔ اگر یہ زبان لغو چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، گالن گلوچ میں استعمال ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے میں، غیبت میں استعمال ہوتی ہے، ظلم ہے، عدل نہیں ہے۔ کان دیے نا اللہ نے اچھی بات سننے کے لیے، اگر یہ کان غلط سنتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ اگلا درجہ احسان بھی بتایا ہے۔ عدل سے بڑھ کر کچھ کرو گے تو وہ احسان ہے۔ ابھی ہم احسان کے زمرے میں نہیں جاتے،
لیکن جب بندہ احسان، عدل یہ ہے 5 نمازیں فرض ہیں، یہ کرنی کرنی ہے، یہ حق ہے، یہ ادا کرنا ہی کرنا، عبادت اللہ کی کرنی کرنی ہے، نہ کرنا ظلم ہے۔ عبادت میں تھوڑا زیادہ کرو گے تو احسان ہے، جب احسان زیادہ کرتے ہو تو پھر بندہ ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ چیز، اس کا اصل حق کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا اصل کام کرنے کا کیا ہے، اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے مجھے۔ اللہ اکبر۔ اپنے بارے میں بھی عدل کرو، پھر اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی عدل کرو، اللہ کے بارے میں بھی عدل کرو۔ یہ ہے اسلام کا نظام عدل۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عدل اور جہاد یہ سارا معاشرہ بناتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ عدل اندرونی اور جہاد بیرونی خطرات سے بچاتا ہے۔ جب جب عدل اور جہاد قائم ہوتا ہے نا بھائی، یہ بھی ایک نقطے کی بات سمجھ لیں، جب جب یہ عدل اور جہاد قائم ہوتا ہے تب تب نفاق ایکسپوز ہوتا ہے، منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں۔ منافق کو نہ عدل پسند ہے نہ جہاد پسند ہے۔ کیوں؟ جہاد میں بھی جان کی قربانی جاتی ہے اور عدل میں بھی جان کی قربانی ہے۔ منافق کو پتہ ہے اگر عدل قائم ہو گیا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، میں ہی کیوں نہ عدل کے زمرے میں آیا رگڑا جاؤں گا۔ منافق کو پتہ ہے کہ جب جہاد ہوگا تو پھر مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، مجھے میدان میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے منافقین کبھی بھی عدل کو نہیں قائم ہونے دینا چاہتے، منافقین کبھی بھی جہاد کو نہیں قائم ہونے دینا چاہتے۔ عدل اور جہاد کے متبادل ملغوبے بنا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ انصاف کا نظام اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، تصور اسلام نہیں ہے، قرآن کی اصطلاح ہی نہیں ہے۔ انصاف، مساوات، یہ ہمیں اسلام کے نظام عدل سے دور کرنے کے لیے، اس سے ہمیں بھی دور کرنے کے لیے اور خود کو بھی بچانے کے لیے عدل کے نظام سے بھاگتے ہیں، ایک ملغوبہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھو جی انصاف ہو رہا ہے، دیکھو جی قانون پر عمل داری ہے، دیکھو جی قانون کی پابندی اور پاسداری ہو رہی ہے، دیکھو جی بے رحم انصاف ہو رہا ہے۔ بے رحم نہیں ہوتا انصاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو مخزوم کی عورت نے چوری کر لی، بڑا سردار، بڑا قبیلہ تھا، مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہو گیا، لوگوں نے کہا یار بڑی سردار عورت ہے، اتنا بڑا اونچا قبیلہ ہے، اس کو سزا ملے گی، بدنامی بڑی ہوگی۔ سب سے چہیتے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا حضرت اسامہ کو کہ اللہ کے نبی کو ان سے بڑی محبت ہے، کہا جا کے سفارش کر دیں اسامہ کے اللہ کے نبی نہ ہاتھ نہ کاٹیں۔ کوئی رعایت ہے، کوئی گنجائش ہے؟ آپ سے کیا فرمایا؟ اسامہ، پچھلی قومیں تباہ اس وجہ سے ہوئی کہ جب ان میں کوئی بندہ غلطی کرتا تھا تو وہ عدل نہیں کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہمارا سسٹم یہ کہتا ہے، وہ کہتے تھے ہمارا نظام یوں چلتا ہے۔ یہودی جب اسلام آیا، یہودی بڑے پھنے خواہ تھے مدینے کے اندر کہ بھئی ہم تو رات کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ خود کو بندہ مار دیتے تھے تو کہتے تھے ہم 50 وسق دیں گے۔ وسق یعنی غلہ تولنے کی ایک اکائی ہے، یونٹ ہے، سمجھ لیں، من۔ کہتے تھے ہم نے کسی کا بندہ مارا تو ہم 50 من دیں گے، اور اگر ہمارا کسی نے بندہ مارا تو تم 100 من دو گے۔ آپ سے فرمایا پچھلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی، امیر کرتا تھا، تگڑا کرتا تھا تو اس کے لیے قانون اور تھا، اور ماڑا کرتا تھا، کوئی عوام میں سے کوئی کرتا تھا، اس کے لیے قانون اور تھا۔ اللہ کا قانون کیا؟ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ عدل کرو، اور عدل کیسے کرو؟ اللہ کہتے تم زیادہ سیانے نہ بنو، تم انسان ہونے کے ناطے زیادہ سیانے نہ بنو۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی وہ ایک امیر آدمی سے پیسے قرض لیتا ہے، اب وہ پیسوں سے مکر گیا۔ جو غریب بندہ تھا اس نے ایک سیٹ سے کچھ پیسے لیے ادھار، اب وہ پیسے دینے سے مکر گیا۔ فیصلہ آ گیا جج کے پاس، جج کو پتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے غریب اور یہ ہے ٹھیک ٹھاک پیسے والا، کوئی 1000-2000 روپے کا مسئلہ ہے، یہ کھا جائے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اے غریب بندہ چھوڑ دو یار، کیا 2000 روپے کے لیے کیا جھگڑا کروں، اس کو 2000 روپے کے لیے کیا سزا سناؤں۔ جج ہے، اس کے دل میں رحم آ گیا، ہمدردی آ گئی،
اللہ کہتے تو وڈا ہمدرد لگ گئے ہیں. فاللہ اولا بہما ان یکن غنیا او فقیرا. رہن دے, تو نہ رحم دلی دکھا اور نہ ہی تو کوئی رشتہ داری اقربا پروری دکھا. سیدنا علی کے خلاف یہودی کا کیس آ گیا, زرہ چوری ہوئی حضرت علی کی, برآمد ہوئی یہودی کے پاس, فیصلہ آیا قاضی ابو ایاز کے پاس, خلیفہ وقت ہیں, زرہ اپنی چوری ہوئی ہے, مدعی خود ہیں, برآمد ہو گئی ہے. یہودی نے کہا بھائی نہیں ایسے نہیں دوں گا, فیصلہ کراؤ. میں نے تو چوری نہیں کی. یہودی نے بھی سوچا, اس نے کہا بڑا ڈنکا بجتا ہے اسلام کے نظام عدل کا, چیک کر لیتے. قاضی ابو ایاز کا فیصلہ آ گیا. قاضی بھی بیچارہ ڈر رہا ہے, ایک طرف خلیفہ کھڑا ہے ایک طرف یہودی کھڑا. نے کہا اے ابو الحسن, حضرت نے کہا او بھائی قاضی صاحب یہ میرا نام ہے علی. ابو الحسن کہو اس وقت جب کسی بندے کو, عرب میں طریقہ کیا تھا, کنیت سے اس وقت پکارتے تھے جب کسی بندے کو معزز کر کے کسی کو عزت دے کے بلانا ہو. اس نے کہا یا ابو الحسن. نے کہا نہ ابو الحسن نہ کہو, علی کو, میرا نام علی ہے, یہاں ہم دونوں برابر کھڑے ہیں. اچھا جی علی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یہ زرہ آپ کی ہے؟ حضرت نے کہا ہاں بیٹا ہے میرا, میرے بیٹے سے پوچھ لو یہ میری ہے. قاضی نے بھی کہنے کا نہ, اگر بات ہے عدل کی تو پھر آپ کے حق میں بیٹے کی گواہی تو نہیں مانی جائے گی, گواہ کوئی اور ہے تو لاؤ. لو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, آپ کی نہیں مانی جائے گی, آپ کے بیٹے کی نہیں مانی, کوئی اور گواہ لاؤ. جو گھر کی بات ہے تم ایک دوسرے کے ساتھ. فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا, یہودی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا یہ نظام ہے اگر تو ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں, میں نے چوری نہیں کی تھی, کوئی چور لایا تھا بیچ مجھے گیا تھا, مجھے پتا تھا پیچھے سے چوری کر کے لایا, مجھے بیچ گیا تھا, میں نے تو اس لیے کہا تھا میں نے نہیں کی, لیکن یہ ہے میری نہیں, فیصلہ ٹھیک. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لوگ ثبوتوں کی بنیاد پر یا اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر میرے پاس فیصلہ لے کر آئیں اور میں ظاہری ثبوت اور ظاہری باتیں شواہد دیکھ کر فیصلہ غلط بندے کے حق میں کر دوں, اس سے تم بچ نہیں جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کتنے سارے مقامات میں اگر پڑھوں گا تو ٹائم لمبا ہو جائے گا, جہاں جہاں اللہ نے کہا نا عدل قائم کرو, قسط کرو, وہاں اللہ نے ساتھ آخرت کہا پھر میں تمہیں آخرت میں پوچھوں گا, پھر میرے پاس آنا, پھر وہاں باقی کا حساب کریں گے. کیونکہ سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہو جانے. جس کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے مظلوم کو اس کو کہا تو صبر کر, میرے پاس بھی یہ عدالت لگنی ہے دوبارہ, پھر بھی فیصلہ کریں. جو فیصلہ لے کر گیا ہے اس کو بھی اسلام نے کہا اگر تجھے پتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہو رہا تو یہ مت سمجھ کہ تو دنیا کی عدالت میں بچ گیا, اللہ کی عدالت میں نہیں بچ سکے گا. میرے بھائیوں یہ اسلام کا نظام ہے عدل کا, جو اسلام نے قائم کیا, جو اسلام کی خوبصورتی ہے, جو اسلام کی حقیقت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کہتے تو سارے ہیں اللہ میں حکمران, حضرت عمر جیسا حکمران دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو ہے نا وہ نظام مصطفیٰ, ریاست مدینہ وہ قائم ہو جائے گی, ہضم کسی کو نہیں ہوگی. کیونکہ جس سسٹم کے اندر, جس نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں نا, اس نظام میں عدل کوئی نہیں ہے. جو چوری نہیں کرے گا, جو کرپشن نہیں کرے گا, اس کو کہتے ہیں تو غلط ہے, تو مس فٹ ہے, تو ادھر کدھر آ گیا. ہمارے ایک دوست ایک بتانے لگے یونیورسٹی کے اندر دیکھو تعلیمی نظام کا, تعلیمی معیار کا یہ حال ہے جس ملک کا, یعنی حقیقی بات ہے, نام نہیں میں لیتا. ایچ او ڈی ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے لسٹ بنائی, انہوں نے کہا جی بوگس پی ایچ ڈیاں ساری ہو رہی, یہ جی سارے انہوں نے کچھ 95-96 لوگوں کی لسٹ بنا کر یونیورسٹی کے ریکٹر کو دے دی, وائس چانسلر کو دے دی. انہوں نے کہا جی یہ پچھلے سالوں میں جتنی ساری یہ پی ایچ ڈی ہوئی ہیں نا یہ سب بوگس ہیں, یہ 2 نمبر ہیں, کاپی پیسٹ ہیں, یہ وہ فلاں. فیصلہ ہوا, عدالت بیٹھی ساری, ریکٹر بیٹھا, اس نے سارے ایچ او ڈیز بلائے, ساری یونیورسٹی کابینہ بیٹھی, انہوں نے کہا یہ بندہ ساڈے سے صحیح نہیں ہے, یہ یونیورسٹی کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے, اس کو فارغ کر دو. یہ 100 لوگ جو 2 نمبر طریقے سے ڈگری لے کر پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن کے نکلے, خیر ہے, یونیورسٹی کی بدنامی نہیں. ہمارا سسٹم, یہ بندہ ہمارے سسٹم کے خلاف جا رہا ہے, یہاں جو خرابی تھی اس خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے, اس کو نکالو, باہر کرو. ہم اس نظام کو کہتے ہیں ساڈا نظام نہ چھیڑو, ہمارے نظام کو کچھ نہ کو, ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. وہ ہم نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے, جو ایکو سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے, اس سسٹم کے خلاف جو آئے گا اس کے ساتھ انصاف کریں گے, اپنے اوپر انصاف نہیں. عدل تو یہ ہے کہ اگر میرے اوپر بھی بات آتی ہے نا تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا.
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ تو مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہے، بیچ میں بات آتی رہے گی، وہ خاتون جس نے چوری کی تھی، اسامہ بن زید نے سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاریخی بات کہی، آپ نے کہا پچھلی قومیں اس لیے برباد ہوئی تھی، اور یاد رکھو یہ فاطمہ مخزوم قبیلے کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی لقطعت یدہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، مثال قائم ہو جاتی کہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے بھی کوئی بندہ عدل سے بری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ایک شخص کو گورنر بنا دیا مصر میں، وہ گورنر کے بیٹے نے جو ہے نا ایک عام بندے کے ساتھ گھوڑے میں ریس لگا لی، وہ گورنر کا بیٹا ہار گیا، اس کو غصہ چڑھا، انہیں تھپڑ دے مارا، ساتھ دو چار کوڑے بھی دے مارے۔ اب وہ جو عام بندہ تھا بیچارہ مصری، وہ روتا روتا گھر گیا، جا کے ابے کو کہا کہ ابا جی گورنر کے پتر نے ماریا مینوں۔ اب عموماً ہوتا کیا ہے گھروں میں، یار چھوڑ دفعہ کر، ہم ماڑے لوگ ہیں، ہم کہاں سسٹم کے خلاف لڑ سکتے ہیں، ہم کہاں اس کے خلاف احتجاج کریں گے، ہماری کہاں سنوائی ہوگی۔ لیکن نہیں، وہ باپ سمجھدار تھا، اس نے کہا ظلم کا دور چھٹ گیا ہے، یہ عمر کا دور ہے، عدل کا دور ہے۔ میں نے کہا ہم جائیں گے عمر کے پاس۔ وہ مصر سے چلے مدینے، آ کے دروازہ کھٹکایا، رات کا وقت تھا، رات کا وقت، او عمر سو رہا ہے، رعایا تیری کو لوگ پیٹ رہے ہیں، تیرے مقرر کردہ تیرے گورنر تیری رعایا کو پیٹ رہے ہیں اور تو سو رہا ہے۔ حضرت عمر اسی وقت اٹھے، رات کو ہی ہرکارے دوڑائے، کہا گورنر کو اٹھا کر لاؤ، بلایا اس کے بیٹے کو، سارا معاملہ ثابت ہو گیا، بیٹے کو کہا، اس کو بچے کو کہا تو اس بیٹے کو جتنے کوڑے سے تجھے مارے ہیں تو اس کو مار، اور ساتھ کا اس گورنر کے کپڑے اتروا لو، اس کا جو لباس ہے شاہی وہ اتروا لو۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین عدل اتنا ہی تھا کہ بیٹے کو مارا تھا، بیٹے نے بیٹے کو، باپ کا کیا قصور ہے؟ کہا باپ کا قصور یہ ہے کہ اس نے بیٹے کے دماغ میں یہ خناس بھرا تھا کہ تو گورنر کا بیٹا جو چاہے گا کر سکتا ہے، نہیں، اس کے دماغ سے یہ خرابی نکلنی ضروری ہے کہ گورنر کا بیٹا ہو کے جو مرضی کرتا پھرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ملکی نظام ہے، ہمارا جو ایک معاشرتی سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر ایک طرف تو قانون کے انصاف کے ڈنکے بج رہے ہیں، نہ تو یہ قانون اور انصاف اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ سارا بنایا ہوا انسانوں کا، اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے اندر عدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کبھی بھی انسانوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا۔ عادل اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کا نام ہے۔ یا تو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرو، اگر فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق نہیں بھی کرنے، بامر مجبوری کچھ قوانین خود مرتب کرنے پڑے ہیں، تو اس کے اندر عدل کا دامن نہ چھوڑو۔ سی ٹی ڈی بنا لی اور دیگر ادارے بنا لیے، سخت سے سخت قوانین بنا لیے، ظلم کی چکی چل رہی ہے، غریب پس رہا ہے، امیر کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں گاڑی میں جاتا ہوں، میرے پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، میں ہی موٹر سائیکل پر سوار ہوتا ہوں، مجھ پر قانون لاگو ہوتے ہیں سارے۔ یہ نظام عدل کا نہیں ہے بھائی، اور یہ نظام وہ نظام ہے جو دعاؤں کو آسمان پر جانے سے روک لیتا ہے۔ یہ ظلم وہ ظلم ہے جو آسمان سے آنے والی برکتوں کو روک لیتا ہے۔ حضرت علی کا ایک وہ مشہور قول ہے، اگرچہ وہ ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ بات ایک حد تک سچی ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا۔ ظلم کا نظام انسانوں میں نہیں چل سکتا۔ یہ جو ظلم کا نظام ہے، جس نظام کے اندر غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس نظام کے اندر عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اشرافیہ جو دراصل بدماشی ہے، اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ جج کا بیٹا دو لوگوں کو اپنی لینڈ کروزر کے نیچے کچل دے، کوئی قانون نہیں لاگو ہوتا۔ لیکن غریب اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہا ہے، یا تو سہولتیں دو نا، یا تو نظام ایسا بناؤ نا۔ اگر تمہیں یہاں پر قانون کہیں گلف جیسا چاہیے، یورپ جیسا چاہیے، تو سہولتیں وہ دو۔ سہولتیں زیرو ہیں، اور لوگوں سے اس قانون کے جو پابندی اور پاسداری کا اطلاق ہے وہ 100% مانگتے ہیں۔ ہم ساتھ ہیں، علماء کا ایک کام ہے کہ وہ اداروں کی، حکومتوں کی اس معاملے میں ساتھ دیں کہ لوگ قانون کی پاسداری کریں، لوگ ایک سسٹم کے، لیکن وہ سسٹم کون سا ہو؟ انسانوں کا بنایا ہوا، ظلم پر مبنی نہیں۔ وہ سسٹم اگر عدل پر مبنی ہو، جس میں انسانوں کا خیال کیا جاتا ہو، لوگوں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہو، لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہوں، نہ کہ جبرن ان سے حقوق طلب کیے جاتے ہوں، اس نظام کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں۔ لیکن یہ جو نظام ہے بھائی، بارشوں کی دعائیں مانگو یا اللہ تعالیٰ سے اور رحمتیں برکتیں مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جب ظلم راج کرتا ہے تو پھر دعائیں اللہ کے ہاں آسمان پر نہیں پہنچتی، دعائیں رک جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک اور بنیادی بات ہے کہ عدل تب ہو سکتا ہے جب عدل کرنے والے اہلیت والے ہوں. ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا. یہ عدل وہ لوگ کریں گے جو لوگ عدل کرنے کے اہل ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیت کا معیار بتا دیا. اہل بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے ساتھ مخلص ہے. جو بندہ اللہ رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ کبھی اہل ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں وہ لوگ عدل کے مناصب پر، اختیار کی کرسیوں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بنیادی طور پر اللہ رسول کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں. وہ جب اللہ کے ساتھ مخلص، اللہ کے حقوق اور رسول اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے، وہ انسانوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں ایسا نظام عطا فرمائے، ایسے افراد عطا فرمائے جو اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں، پھر اس کے بعد اپنے ساتھ، پھر اس کے بعد عوام کے ساتھ مخلص ہوں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالی اس ملک کو امن و امان کا اور اس ملک کو داخلی اور خارجی استحکام کا مرکز بنا دے. عدل تو بھائیو اتنا ضروری ہے کہ حالانکہ یہ جو زمین ہے، یہ ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی. میرے ذہن میں جمعہ شروع کر رہا تھا نا، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، تو میں وہی بات آپ کے سامنے بھی ایک نقطے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو خاصیتیں تھیں، اس میں ایک خاصیت کیا تھی؟ جعلت الارض مسجدہ. میرے لیے ساری زمین مسجد ہے. اب یہ ساری زمین مسجد ہے، کہیں پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر. تو کیا کوئی بندہ کسی بھی جگہ پر مسجد بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. مسجد بنانے کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے بھی اللہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کے عدل کے تقاضے پورے کرو. ایسا نہیں ہے کہ تم قبضے کی جگہ پر مسجد بنا لو. قبضے کی جگہ پر مسجد نہیں بنتی. لیکن جب قبضے کی جگہ پر، جب غصب کی جگہ پر، جب نا انصافی کی بنیاد پر، جب ظلم کی بنیاد پر اللہ کا گھر نہیں بن سکتا. اللہ کی بتو انسانوں کی کیا مجال ہے کہ کوئی انسان کو ایسی بات کرے؟ ہمارے کرتا دھرتا وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ قبضے چھڑوا دیں گے، یہ ظلم ختم کرا دیں گے. لیکن جو قبضہ انہوں نے خود کیا ہوا ہے، جو ظلم انہوں نے خود کیا ہوا ہے، اس سے وہ خود کو بری سمجھتے ہیں. اپنا قبضہ نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کے قبضے چھڑوائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کا ناحق غصب شدہ مال، ناحق غصب شدہ قبضہ، میرے پاس ایک کیس آیا پچھلے ہفتے کے اندر ہی. تو بھائی عمرے سے آیا ہے اور بہن اس کے خلاف عدالت میں گئی ہوئی ہے، کیس اسٹے آرڈر پر لیا ہوا. بہن کا حق نہیں دے رہا اور عمرے پہ عمرہ کہی جا رہا ہے. ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، سیٹھ آدمی پیسے والا دے بھی سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو بھائی ایسی نمازوں کا، ایسے عمروں کا کیا فائدہ کہ لوگوں کا حق نہ دو، لوگوں کو ان کے حقوق نہ ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں توبہ استغفار کرنی چاہیے. کہیں ہماری عبادتیں، ریاضتیں، ہماری یہ ساری نیکیاں اور ہمارے یہ سارے معاملات اللہ کے حضور عقارت نہ چلے جائیں اگر ہم ظلم پر چل رہے ہوئے اور ہم عدل کی پاسداری نہ کر رہے ہوئے. اس مسجد کے حوالے سے بھی دائیں بائیں آپ ہمارے محلے دار جو ہے وہ راستے کی تھوڑی تنگی کی وجہ سے اور یہ نمازوں کی تنگی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. میں آپ سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں. ایسا بالکل بھی اخلاق کے اور ایسا جو ہے نا حقوق کی ادائیگی کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے. آپ اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے کہ ہم جلد از جلد مسجد کی جو باقاعدہ عمارت ہے اس کو بنا لیں اور نہ نماز پڑھنے والوں کو اس طرح کی عارضی جگہ کے اوپر نماز پڑھنے کی مشکلات کا سامنا ہو، اور نہ راہ چلنے والوں کو اور نہ محلے داروں کو نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو جو مشکل پیش آتی ہے نہ ان کو وہ مشکل پیش ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.